نازل کر رہے ہیں ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ لیکن باہر قرآن جب رب نے قرآن کو نازل فرمایا تو رب نے ارشاد فرمایا اس قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قرآن کیسے نازل ہوا، یہ قرآن کریم کب نازل ہوا؟ تو اس سلسلے میں قرآن عظیم کے اندر 3 قسم کی آیت ہے۔ پہلی آیت کریمہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان المبارک کے ماہ مقدس کے اندر قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اور پھر جب ہم سورہ قدر کی تلاوت کرتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اس خالق کائنات مالک لم یزل نے ہم سب کو اس پیری محفل کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ جب تک قبلہ داؤدی صاحب تشریف لاتے میں نقیب اجلاس کے حکم کے مطابق تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کے سامنے آیا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیں پھر میں اپنی مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا مأوانا ملجانا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج جامعہ غوثیہ انوار الاسلام کے اندر عظیم الشان یازمت مصطفیٰ کانفرنس اور حفاظ اور قراء کی دستار بندی کا عظیم الشان منظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حافظ قرآن، یہ آج وہ طلبہ کرام کے جنہوں نے پورے قرآن عظیم کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیا ہے، آج یہ حافظ بن رہے ہیں۔ یہ حافظ یاد کرنے کے معنی میں بھی ہے اور حفاظت کرنے کے معنی میں بھی ہے، اس لیے کہ جب یہ پورا کا پورا قرآن عظیم سینے کے اندر محفوظ ہو جائے گا تو قرآن عظیم کی حفاظت بھی ہو جائے گی اور یہ قرآن عظیم یاد بھی ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب تبارک و تعالی نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم کے اوپر لیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ قرآن ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری آسمانی کتابیں نازل فرمائی۔ توریت کو اللہ نے نازل فرمایا، انجیل کو اللہ نے نازل فرمایا، زبور کو اللہ نے نازل فرمایا، لیکن کسی بھی کتاب کو نازل کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ ہم توریت نازل کر رہے ہیں ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے، ہم زبور نازل کر رہے ہیں ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے، ہم انجیل کو نازل کر رہے ہیں ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ لیکن باہر قرآن جب رب نے قرآن کو نازل فرمایا تو رب نے ارشاد فرمایا اس قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قرآن کیسے نازل ہوا، یہ قرآن کریم کب نازل ہوا؟ تو اس سلسلے میں قرآن عظیم کے اندر 3 قسم کی آیت ہے۔ پہلی آیت کریمہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان المبارک کے ماہ مقدس کے اندر قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اور پھر جب ہم سورہ قدر کی تلاوت کرتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن عظیم کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر کے اندر نازل فرمایا۔ اور ایک تیسری آیت ہے 15ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَعَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اس قرآن کو ہم نے الگ الگ کر کے نازل فرمایا، اس کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل فرمایا۔ لِتَقْرَعَهُ
लितक़रअहू अला अन्नासि अला मुक्थ, ताकि आप इस कुरान अजीम को लोगों के सामने ठहर ठहर के पढ़ें। वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला, और इस कुरान को हमने बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता नाजिल फरमाया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप कहेंगे कुरान के अंदर 3 किस्म की आयत है कि रब कह रहा है इस कुरान को हमने रमजान में नाजिल फरमाया, दूसरी आयत है हमने शब कदर में नाजिल फरमाया, तीसरी आयत है इस कुरान को हमने थोड़ा थोड़ा करके नाजिल फरमाया। अब बात समझ में नहीं आ रही है तो आइए मैं समझाता हूँ। असल मसला ये है कि शब कदर ये रमजानुल मुबारक के अंदर होती है, तो रमजान में कुरान को नाजिल करने का मतलब ये है हमने कुरान को शब कदर में नाजिल फरमाया। शब कदर में नाजिल करने का मतलब ये है हमने कुरान को रमजान में उतारा। अब ये बात तो समझ में आ गई कि रमजान और शब कदर ये तो एक ही बात है, लेकिन आप जानते हैं शब कदर ये साल में सिर्फ एक बार आती है। रब ने इरशाद फरमाया हमने इस कुरान को थोड़ा थोड़ा करके नाजिल फरमाया। शब कदर एक बार है, थोड़ा थोड़ा नाजिल करने का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है, इसका मफहूम ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने लोहे महफूज से आसमान दुनिया के ऊपर ये कुरान अजीम एक बार नाजिल फरमाया और वो रमजान मुबारक की शब कदर में नाजिल फरमाया। और जो रब ने ये इरशाद फरमाया कि मैंने इस कुरान को बतदरीज नाजिल फरमाया है, थोड़ा थोड़ा करके नाजिल फरमाया है, वो आसमान दुनिया से हमारे और आपके प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर के ऊपर जो नाजिल फरमाया वो 23 साल के अरसे में नाजिल फरमाया। अब सवाल ये पैदा होता है, रब तो एक बार नाजिल करने पर भी कादिर था, अगर रब चाहता तो लोहे महफूज से अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के क़ल्ब अतहर के ऊपर एक बार नाजिल फरमा देता। उसने पहले आसमान दुनिया पे नाजिल फरमाया और आसमान दुनिया से फिर 23 साल के अरसे में हुजूर अलैहिस्सलाम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल फरमाया। इसकी हिकमत क्या है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान अज़ीम को आसमान दुनिया पर एक मरतबा नाजिल फरमाया, वहाँ से थोड़ा थोड़ा करके नाजिल फरमाया। इसकी हिकमत ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानी मखलूक को बता दिया, अल्लाह ने सातों आसमानों के अंदर रहने वालों को बता दिया है, ए आसमानी मखलूक, ये कुरान जो मैं भेज रहा हूँ, ये पैगाम में जो उतार रहा हूँ, ये 23 साल तक यहाँ रहेगा। ये मैं जिस जात के ऊपर उतारूंगा वो कोई आम जात नहीं, बल्कि वो मेरा आखिरी नबी होगा। वो नबी होगा जो अंबिया का भी सरदार होगा, जो मेरा सबसे महबूब नबी होगा। उस नबी के ऊपर मैं ये कुरान नाजिल फरमाऊंगा। और जब आसमान दुनिया से अल्लाह के बड़े हबीब अलैहिस्सलाम के क़ल्ब अतहर के ऊपर जो 23 साल में नाजिल फरमाया, इसकी भी उलमाए किराम ने बहुत सारी हिकमतें बयान फरमाई है। एक हिकमत ये है कि कुफ़ारे कुरैश हुजूर अलैहिस्सलाम को बड़ा परेशान करते थे, बड़ा सताते थे। मेरे मुस्तफ़ा जब कबीदा खातिर होते थे, अल्लाह कुरान की आयत नाजिल फरमा के हुजूर की तस्कीन फरमा देता था। सुभान अल्लाह। और एक वजह यह भी है कि 23 साल के अरसे में ये नाजिल इसलिए हुआ, इसलिए कि इस कुरान को लाने वाले जो है वो फरिश्ते लेकर नाजिल होते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ ताकि फरिश्तों का आना जाना मेरे महबूब की बारगाह में बार बार रहे। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान करीम के नुज़ूल के सिलसिले में और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज मुझे जो पैगाम देना है वो ये है कि ये कुरान हमारी हिदायत के लिए नाजिल हुआ है, ये कुरान हमें सीधा रास्ता बताने के लिए आया है। लेकिन अफसोस का मकाम ये है, आज मुसलमानों ने इस कुरान को जो है सिर्फ ताक के अंदर बंद करके रखा हुआ है। कहीं साल बाद जब वालिद की बरसी होती है तब कुरान को उठा कर देखते हैं। मुसलमानों में बताना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने दुनिया के किसी भी दुनियादार के बारे में नहीं कहा कि वो सबसे बेहतर है, किसी मालदार के बारे में नहीं कहा कि वो सबसे बेहतर है, बल्कि रब का हबीब इरशाद फरमाता है, बुखारी शरीफ की हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन लोग वो है जो कुरान को पढ़ते हैं और कुरान को पढ़ाते हैं। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान पढ़ने की बहुत सारी बरकतें हैं। ये रब का वो कलाम है जिसको पढ़ना भी सवाब है, जिसको देखना भी सवाब है, जिसको छूना भी सवाब है, जिसकी तिलावत सुनना भी सवाब है। लेकिन हमारा हाल क्या है? हम गाने तो सुन लेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर घंटों घंटे तो गुजार लेंगे, हम दुनिया की बातें तो कर लेंगे, लेकिन कुरान पढ़ने की हमें तौफीक नहीं होती है। याद रखो मुसलमानों, आज आप देख रहे हैं मुसलमानों के हालात कैसे हैं। आज मुसलमान के पास बज़ाहिर दौलत भी है, बज़ाहिर जायदाद भी है, बड़ा मकान भी है, लेकिन उसके बावजूद एक इंसान को सुकून नहीं मिल रहा है। इन उलमा के पास लोग आते हैं, हजरत पैसे बहुत है, हजरत जायदाद भी बहुत है, औलाद भी अल्लाह ने अता फरमाई है, लेकिन उसके
باوجود سکون نہیں مل رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ آئیے رب کے قرآن کی طرف چلتے ہیں، مصطفیٰ کے فرمان کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے بڑے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، کہ وہ دل کے جس کے اندر قرآن کا کچھ حصہ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اب بتاؤ ویران گھر کے اندر کیا ہوگا؟ کھنڈرات کے اندر کیا ہوگا؟ کھنڈرات کے اندر بلائیں ہوں گی، وہاں آفتیں ہوں گی، وہاں جنات ہوں گے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ گھر کے جس کے اندر اور وہ دل کے جس کے اندر قرآن کا کچھ حصہ نہیں، یعنی جسے کچھ بھی قرآن نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور یاد رکھو مسلمانوں، آج ہماری بربادی کی وجہ بھی یہ قرآن عظیم کو چھوڑنا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن جہاں اپنے پڑھنے والوں کو بلند مقام عطا کرتا ہے، وہیں جو قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، جو قرآن کو ترک کر دیتے ہیں، جو قرآن کی تعلیمات سے دور ہو جاتے ہیں، یہی قرآن ان کو جو ہے ذلیل و رسوا بھی کر دیتا ہے۔ اللہ کے بڑے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے بڑے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بهذا القرآن اقواما ويدعو آخرین، اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند مقام عطا فرماتا ہے، کچھ لوگوں کو اونچا مقام عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اسی قرآن کے ذریعے یعنی جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں، انہیں ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ضرورت اس بات کی ہے، اور یاد رکھیں رب نے جو قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ کرم کے اوپر لی ہے، اس نے اس قرآن کی حفاظت کا کتنا عمدہ انتظام فرما دیا ہے، اس لیے کہ دنیا والوں نے اس قرآن کو ختم کرنے کی بڑی کوششیں کی، صرف آج ہی کے دور کے اندر نہیں بلکہ جب سے یہ قرآن نازل ہوا ہے، اللہ کے بڑے حبیب علیہ السلام کے دور سے لوگوں نے اس قرآن کو ختم کرنے کی کوششیں کی، اس سے کچھ آیتیں نکالنے کی کوشش کی، لیکن رب نے قرآن کی حفاظت کا ایسا طریقہ اختیار فرما دیا ہے کہ قرآن کا ایک لفظ تو دور کی بات ہے، ایک حرف تو دور کی بات ہے، قرآن کا ایک زبر نہیں بدل سکتا ہے، قرآن کی ایک زیر نہیں بدل سکتی ہے، اس لیے کہ دنیا والے لائبریریوں کو ختم کر سکتے ہیں، پریس کو ختم کر سکتے ہیں، کاغذوں کو جلا سکتے ہیں، لیکن دنیا بھر کے اندر جو کروڑوں مسلمان حافظ قرآن ہیں، جن کے سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہے، ان کے سینوں سے قرآن نہیں نکال سکتے ہیں۔ یہ حافظ قرآن، یہ قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ قرآن کو یاد کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیں عزیزان ملت اسلامیہ، ان حفاظ کا تو بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، دنیا کے اندر بھی یہ بلند و بالا ہے، آخرت کے اندر بھی یہ بلند و بالا ہے، لیکن وہ مسلمان کے جو قرآن کی تلاوت کرے گا، جو قرآن کو پڑھ لے گا، جو قرآن کو جو ہے دیکھ کر پڑھ لے گا، اگر صرف زبانی نہیں دیکھ کر پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہر حرف کے بدلے اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے یہ قرآن اتنی مقدس کتاب ہے، یہ قرآن اتنی متبرک کتاب ہے، دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس کو چھونا بھی عبادت ہو، جس کو دیکھنا بھی عبادت ہو، جس کو سننا بھی عبادت ہو، اور یہ عظیم قرآن امت محمدیہ کے پاس ہے۔ سبحان اللہ، امت محمدیہ کتنی خوش نصیب ہے، اللہ نے آخری نبی بھی انہیں عطا فرمایا ہے، اور اس نبی کے اوپر جو قرآن نازل فرمایا ہے اس کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخر میں اپنا پیغام یہ دے کر جاؤں گا کہ آج یہ جلسہ دستار بندی، یہ حفاظ و قرہ کی جو دستار بندی ہو رہی ہے، یہاں سے ایک پیغام یہ بھی مل رہا ہے، آج ہمارے نوجوان، ہمارے بچے کس قدر برائیوں کے اندر ملوث ہیں، کس قدر منشیات کے اندر، ڈرگز کے اندر ملوث ہیں۔ یاد رکھیں مسلمانوں، آج مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کی وجہ بھی یہی ہے، مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، مسلمانوں نے تعلیم رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر مسلمان کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر مسلمان سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اگر مسلمان سربلند ہونا چاہتے ہیں، کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ اگر مسلمان یہ سمجھے کہ میں مال و دولت حاصل کر کے بلندی حاصل کروں گا، یہ اس کے وہم و گمان ہے۔ اگر مسلمان یہ سمجھتا ہے میں اقتدار حاصل کر کے بلندیاں حاصل کر لوں گا، میں اقتدار کے ذریعے کامیاب ہو جاؤں گا، تو اقتدار کرنے والے بھی اس دنیا کے اندر آئے۔ مسلمانوں نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ وہ بھی ناکام ہوئے، بڑے بڑے پیسے والے بھی اس دنیا کے اندر آئے۔ قارون اور حامان جیسے لوگوں کے نام آپ نے سنے ہیں، بڑے دولت والے تھے، بڑی جائیداد والے تھے، لیکن سارے کے سارے دنیا میں بھی ناکام ہوئے، آخرت میں بھی ناکام ہوئے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کامیابی کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، تم تعلیم اسلام کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ، اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سانچے کے اندر ڈھال لو۔ خدا کی قسم، رب تمہیں دنیا کے اندر بھی کامیاب کر دے گا، آخرت کے اندر
قدر بھی کامیاب کر دے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کے جو ہے طریقے کے مطابق، قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔